اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات یہاں موجود ہیں اور کچھ چیزیں میں نے اختصار کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی کچھ ابہام رہا ہے کیونکہ وقت بڑا کم تھا۔ ایک تو میں یہ بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم جب ہمیں کائنات کے حقائق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 6000 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جو کائنات کے مختلف حقائق کی طرف ان کو بیان کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز جو قرآن مجید نے بڑی شد و مد سے بیان کی ہے کہ سورہ الملک کی بات بھی ہم نے کل کی، تو هو الذی خلق 7 سماوات طباقا، 7 سماوات کی بڑی شد و مد سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ 7 سماوات پیدا کیے ہم نے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بھی آتا ہے۔ یہ 7 سماوات کیا چیز ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی، 7 سماوات کی حقیقت کو کچھ واضح کیا۔ فرمایا کہ آسمان دنیا جو ہے، کائنات کی وسعتیں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان دنیا جو ہے وہ زمین اس کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریت کا ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں سے ایک ذرہ، یعنی آسمان دنیا کے مقابلے میں یہ زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، ارض، یہ اس کی حیثیت اس طرح ہے جیسے ریت کا ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک ذرہ۔ اور کچھ روایات میں ایک چھلے کا ذکر آتا ہے۔ صحرا میں چھلا کیا ہوتا ہے؟ چھلا سمجھتے ہیں نا، انگوٹھی، اس کی بھی حیثیت آپ سکتے ہیں، لیکن ذرے کو اگر والی روایت کو لیا جائے تو ذرا زیادہ مزہ آتا ہے اس میں۔ پھر فرمایا کہ پہلے آسمان دنیا کی مثال دوسرے آسمان کے مقابلے میں، سماء الثانی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریت کا بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک ذرہ۔ دوسرے آسمان کی مثال تیسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریت کا بہت بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ تیسرے آسمان کی مثال چوتھے کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ریت کا بہت بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ چوتھے کی پانچویں کے مقابلے میں یہی مثال ہے، ریت کا بہت بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ پانچویں کی چھٹے کے مقابلے میں یہی مثال ہے کہ جیسے بہت بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ اور ساتویں آسمان کے مقابلے میں چھٹے کی مثال ایسی ہے جیسے ریت کا ایک بہت بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ اور ان 7 آسمانوں کی مثال اللہ کے عرش و کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریت کے بڑا صحرا اور اس میں ایک ذرہ۔ کائنات کی وسعتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی میجسٹی، عظمت، اس کا ذرا اندازہ کیجیے آپ۔ اب آسمان دنیا کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بات اور کہی ہے۔ ایک دوست اسٹرانومی کے تھے، ان سے تھوڑی بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے ذکر کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ اب ہماری آبزرویشن کرنے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے نا، ہم نے نہیں کی لیکن کچھ اور لوگوں نے کی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے اور طرح سے بھی۔ تو وہ جو انہوں نے آبزرویشن کی ہے، آج تک اس فلکیات کا جو مطالعہ ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی 7 ڈویژن کا کہیں ذکر نہیں۔ 7 سماوات تو قرآنی حقیقت ہے، ابھی تک جو ہماری تحقیقات ہیں، آبزرویشنز ہیں، ان میں کوئی 7 ڈویژن کا ذکر نہیں ہے۔
ہماری زمین جو ہے وہ نظام شمسی کا حصہ ہے. نظام شمسی ایک ملکی وے ایک گلیکسی کا حصہ ہے، اور ملکی وے جو ہے یہ ایک اور سپر گلیکسی کا حصہ ہے. اس طرح پھر گلیکسیوں کے کلسٹر ہیں، سپر گلیکسیوں کے کلسٹر ہیں، ہزاروں سپر گلیکسیاں ہیں، ہزاروں کلسٹر ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن کوئی کائنات کی 7 تقسیمیں ہمیں معلوم اب تک نہیں ہیں. میں بھائی سے پوچھا یہ تھا میں نے سے کہ ہمارے پاس یہ معلومات حاصل کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے. جو کچھ معلومات ہم نے کی ہیں کہ اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے سپر کلسٹرز ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہم جو روشن چیزیں ہیں، جو اجرام فلکیوں سے جو روشنی پھوٹتی ہے، وہ جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کا فاصلہ ناپتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلسٹر اس طرح کے ہیں، یہ کلسٹر اس طرح کے ہیں، یہ چیز اس طرح کی ہے. اب اس میں ایک مزے کی بات جو اسی آبزرویشن کے نتیجے معلوم ہوئی ہے کہ ایک پورا گلیکٹک سسٹم جس میں لاکھوں موبائل چیزیں، ہر چیز موبائل ہے، یہ بھی چیزیں پتہ چل رہی ہے. ہر ایک چیز کا آربٹ ہے، جیسے سورج کا آربٹ ہے، جیسے چاند کا آربٹ ہے، زمین کا آربٹ ہے، سورج کے گرد چیزیں گھوم رہی ہیں، پھر سورج کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گھوم رہی ہیں، اس طرح کے گلیکسی کے اندر ہزاروں سولر سسٹم ہیں ہماری اپنی گلیکسی میں. تو پھر وہ گلیکٹک سسٹم بھی ایک دوسرے میں سے یوں پاس کر جاتے ہیں، آتے ہیں، ایک دوسرے میں سے گزر جاتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں چیزیں موبائل ہوتی ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں. یہ کائنات کے بنانے والے کی پلاننگ کی عظمت ہے، اس کائنات کے خالق کی عظمت ہے. پلاننگ اس کی کیسی پرفیکٹ ہے. حل تری من فطور فرجع البصر، نہیں نکلتی. اس کی وسعتیں کتنی ہیں، یہ سارا کچھ جو کلسٹر کتنا ہے، جو اندازہ ایک سائنس فکشن میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیجنری جہاز ہو جو سپیڈ آف لائٹ سے چل سکے، جو اگرچہ ہونا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے سپیڈ آف لائٹ پہ جا کے جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ انرجی میں بدل جاتا ہے. چلو اس سے تھوڑی کم کر لیں تاکہ مادہ بدلے نہیں، اور اس کی ریفیولنگ کا سسٹم بھی ہو. تو یہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے نا، اور جو معلوم ہے ابھی سارا آسمان دنیا بھی پورا معلوم نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو معلوم ہے اس کے گرد اگر وہ چکر لگائے نا سپیڈ آف لائٹ سے یا تھوڑی اس سے کم سے، اور ریفیولنگ کا سسٹم بھی وہیں ساتھ میں ہو، تو 13 ملین ایئرس درکار ہیں. اس طرح ہی ہے کہ 130 ہے. لیکن یہ فاصلے کیونکہ بڑھ رہے ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں کائنات میں، اس لیے نہیں سوری میں معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں 1 بلین ایئر ہے اس کا، اور 1300 ملین ایئرس میں فاصلے ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی اس سپیڈ سے چلنے والا امیجنری جہاز بھی اگر چکر لگانا چاہے تو کبھی چکر لگا نہیں سکے گا. ایسی کائنات کا خالق، یہ سبع سماوات نہیں ہیں ابھی، اس کا ذرا اندازہ کریں. یہ ذرہ ہے ابھی دوسرے آسمان کے سامنے، اس کا خالق، اس کی عظمت، اس کے مقابلے میں میں جو اس بات میں جانا چاہتا ہوں، جس طرف اشارہ کیا ادھر، اس کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے. ہم اپنی حیثیت پر تھوڑا غور کریں نا. 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 6 فٹ 10 فٹ 8 فٹ. یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوں تو وہاں سامنے بھی بیٹھ سکوں. وہاں آپ بیٹھے تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک وقت میں 2 جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. ساری لمیٹیشن کے بعد پھر اس کا حکم آتا ہے، اور میں کہتا ہوں میں اپنی مرضی کروں گا، جو چاہوں گا اس میں سے قبول کروں گا، جو چاہوں گا قبول نہیں کروں گا. وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس پہ ذرا جائیے. جس نے اس خالق کو پہچانا، اب کچھ لوگوں نے تو خالق کو پہچانا نہیں نا.
یہ تو حدیث کی کتابوں سے میں نے ذکر کیا، قرآن کی آیتوں سے ذکر کیا ہے نا۔ اس پہ اگر آپ نے غور و فکر کر کے اس خالق کو پہچان لیا کہ پوری کائنات کے خالق وہ ہے اور وہ الہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کے ہر دائرے میں میری بانو، میں کہتا ہوں اس میں تو میں مانتا ہوں، اس میں نہیں مانتا، تو بڑا مجرم کون ہے؟ جس نے اس خالق کو نہیں پہچانا یا جس نے پہچان کے پھر حکم عدولی کی؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ تو بڑے مجرم کی پھر تھوڑی سی ذلت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں اللہ تعالیٰ کے عدل کے اوپر بات کرتا ہوں، اس کی رحمانیت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ مسلمانوں کو یہ قرآن مجید کی سمجھ دینے کے بعد، قرآن مجید کے اندر حقائق بیان کرنے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیلات بیان کروانے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد اگر وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر کیا وہ اس کی رحمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ باقی جو مخلوق جس نے سمجھا ہی نہیں اس خالق کو ابھی تک، اس کے راستے جو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی تھوڑی ذلت کرائی جائے تاکہ ان کو یہ اٹھیں جاگیں، ادخلوا فی السلم، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اس خالق کے سامنے جو اتنی بڑی عظمت کا مالک، اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے، جس کے مقابلے میں ہماری آزادی کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سال کی ہے، چند چیزوں کی ہے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقائق کائنات کو بیان کرتے ہوئے اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں وہ راسخ ہو جائے چیز کہ یار کہ مجھے اس کے حکم کو ماننا ہے، ہر معاملے میں ماننا ہے۔ میرے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر مجھے اللہ کے حکم، رسول کی سنت والا سوال میرے ذہن میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کائنات کی بھی بیان کر دی نا، تو ایک تو حقیقت میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ آپ وہ سوال اٹھا کے بھاگ گئے، میں ان سارے سوالوں کا احاطہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں۔ تو اب بالکل نئے سوال میرے سامنے پڑے ہیں، میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، تو اس لیے تو پھر بات پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں چاہ رہا تھا جو سوال پہلے لیکچر کے حصے میں آ گئے ہیں ان کو میں احاطہ کر لیتا تاکہ وہ بات کسی جگہ پہنچ جاتی۔ اچھی بات ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو پہلی ایشو میں سے رہ گئی، وہاں اختصار میں نے کیا تھا، بھائی نے سوال کر دیا، یہ شجرہ ممنوعہ یہ کوئی اسلامی اصطلاح ہے نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ذرا تھوڑا اس کو سنیے۔ یہ شجرہ ممنوعہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک اسرائیلیات کی اصطلاح ہے، بائبل کی اصطلاح ہے۔ قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا هذه الشجرہ، اس کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب شجرہ ممنوعہ کوئی نہیں ہے۔ کیا تھا؟ اب اس کے اوپر پھر آ گئے لوگ وہی اسرائیلیات میں سے کہ وہ شجرہ ممنوعہ ہے تو ہے کیا؟ یہ کہانی اسی سے شروع ہوتی ساری۔ کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ کہ زمین کے نظام کو میرے حکم کے مطابق چلائے، جو میں کہوں وہ کرے، جس سے منع کروں اس سے رک جائے۔ بنیادی طور پر انسان کا یہ کام اسلام یہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اوامر کی اطاعت اور نواہی سے رکنا۔ کیوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ دوست؟ اوامر کی اطاعت، جو کہہ دیا کرو اسے کرنا، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا، یہی سارا اسلام ہے۔ اس میں درجات مختلف ہیں، کوئی حرام کا درجہ ہوگا، کوئی مکروہ کا درجہ ہوگا، اس طرح کوئی فرائض کا درجہ ہوگا، کوئی مستحبات کا درجہ ہوگا، کچھ سنتوں کا درجہ ہوگا، لیکن ساری بات یہیں پہ سمٹ کے آ جاتی ہے۔ جنت میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے گزارش یہ کی تھی، شاید اگر آپ نے مس کیا ہے، کہ اس نے جب چیلنج کر دیا تھا کہ خلافت اس کو دے دی ہے مجھے نہیں دی، تو میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، تو ٹریننگ اکیڈمی میں بھیج دیا اللہ نے۔ خلافت تو طے تھی اس کی زمین میں، لیکن تربیت کے لیے جنت میں داخل کیا۔ تربیت کس چیز کی دینی تھی؟ کہ میری طریقہ یہ ہوگا، جو احکام آئیں گے اس کے مطابق کرنا ہے بھائی۔
جب بھیجا نیچے تو پھر بھی کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل لب لباب اسلام کا یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا، جو کہا ہے کرو اور جو اس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس شجرے میں کوئی خاص خاصیت نہیں تھی، وہ اللہ نے ایک ٹیسٹ مقرر کر دیا تھا کہ سب کچھ کھاؤ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، بس ایکس وائی زی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اہم ہوتا تو اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا، اللہ کے رسول ہمیں اس کا نام بتاتے، نہیں بتایا، اس لیے تاکہ فوکس ہمارا مقصد پہ رہے، کیونکہ ہم ہیں کہانی باز، جس نے ہمیں کہانی سنا دی ہم کہانی کے پیچھے پڑ گئے، مقصد کو بھول گئے۔ اللہ نے اسی لیے وہ کہانی کے چکر میں ہمیں ڈالا نہیں تھا کہ میں نے ایک شجرے سے منع کیا تھا۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے بھی یہی حرکت کی۔ اب اگر وہ پتہ ہوتا آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ چکھا ہوتا تو اس پر اس کی کہانی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ آ کے کہتا، وہ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حل ادلو کا، اس نے کہا یا فوسوس لہما الشیطان، ٹھہر جائیں، مجھے آیتیں آتی ہیں وہ بھی، میں نے چھوڑا اس کو۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پتہ ہے کیوں اس شجرے سے تمہیں روکا ہے؟ پتہ ہے کس چیز کا شجرہ ہے؟ نہیں پتہ۔ پتہ ہے کیوں روکا ہے؟ نہیں پتہ۔ یہ جو ہماری ان اویئرنیس ہوتی ہے نا، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر ابلیس کیپٹلائز کرتا ہے۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، میں نے بتایا نا تھوڑی دیر پہلے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس سے بڑا فرض ہے کہ نماز کو ادا کرنا۔ جب علم نہیں ہے بنیادی مبادیات کا تو پھر آپ بالکل ایزی چارہ ہیں، جدھر مرضی اس نے آپ کی نکیل موڑ دی ہے، آپ کی ساری صلاحیتوں کو اس نے اپنے طرف لگا لیا ہے۔ پتہ ہے کیا ہے سر؟ نہیں پتہ۔ میں بتاؤں گا؟ نہیں، تو دشمن ہے، جا، تجھ سے ہم کیوں پوچھیں؟ نہیں، میری تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میری تمہاری انی لک وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھاتا رہا، نہیں میری تمہاری کیا دشمنی ہے، میں تو تمہارا دوست ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ ایک خلافت کا مسئلہ تھا، تمہیں مل گئی، مجھے نہیں ملی، میں رندراندہ درگاہ ہو گیا، تو اعزاز یافتہ ہو گیا، لیکن میں ہوں پرانا، رازوں کو جانتا ہوں، تجھے نہیں پتہ نا؟ پتہ ہے تمہیں تو بتا۔ کہانی یہ ساری کہانی بنا دی اس نے، اب نہیں پتہ آدم کا، پھر بتا رہا ہے کہ جناب اس شجرے کی خاصیت کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلے قسمیں دلائیں، دیکھے میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں، تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق، میں صرف ایک نافرمانی کی ہے نا، تو یہ حال میرا دیکھ رہے ہو نا تم۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا حال بھی اس طرح نہ ہو جائے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، بڑا سنسیئرلی نصیحت کر رہا ہوں، میرے حال سے بچو، اس چکر میں نہ پڑھنا جس میں پڑھ گیا۔ مجھے بھی شاید منع ہو سکتا ہے، یہ بھی اس نے کہا ہو کہ مجھے بھی اسی شجرے سے منع کیا گیا تھا، ہو سکتا کہا ہو، یقین دلانے کے لیے۔ جھوٹا ہے نا، جھوٹی قسمیں اس نے کھائی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، بار بار کھائی ہیں، ہر بار کوئی نئی کہانی بتائی ہوگی، 7 قسم کھائی ہوگی نا۔ تو یہ کرتا رہا۔ قرآن مجید سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں آدم بھول گئے کہ یہ دشمن ہے، کچھ یقین کر گئے کہ شاید ہمارے نصیحت کا ہی کام کر رہے ہیں۔ پھر بتایا کہ شجرہ، یہ 2 جگہ قرآن نے بتایا کہ اس لیے منع کیا کہ کہیں تم 2 بادشاہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ ملکین کا ترجمہ عام طور پہ فرشتے کیا ہوتا ہے، لیکن سورۃ طٰہٰ میں اس کو کہا، جو بھائی آج تلاوت کرنا چاہ رہے تھے، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى،
ایسے شجرے کا نہ بتاؤں تمہیں کہ جو خلد کا ہے، کہ جس سے کھانے سے مخلوق خالق بن جاتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور ایسی ڈومین اسے ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ خالق کی خاصیت ہے نا، جس کی ڈومین کی انتہا نہیں، جو ہمیشہ رہے گا۔ تو وہاں بھی ملک سے مراد فرشتے نہیں ہیں، بادشاہ ہیں، ساورن ہیں، کہ قرآن ایک ہی بات دو طرح کہے گا نا، قرآن یفسر بعضہ بعضا ہے، یعارض بعضہ بعضا نہیں۔ فرشتے تو تھوڑی دیر پہلے سجدہ کر چکے تھے، آدم کو پتہ تھا کہ یہ مجھ سے کمتر مخلوق ہیں، ان کو خلافت نہیں ملی، مجھے ملی ہے۔ تو کوئی انسان آپ میں سے ایسا ہے جس کو اللہ نے ایسی عقل دی ہو کہ وہ وائس چانسلر ہو، وہ کہے نہیں میں وائس چانسلر نہیں بنتا، مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیں آپ، یا پورے ملک کی سربراہی کو چھوڑتا ہوں میں محلے کا چیئرمین بنا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ خیر کا جو اس کے اندر ہے اس کے اوپر وہ بہت سخت ہے، کہ بہتر 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 کی تلاش میں۔ انسان کبھی نیچے کی طرف نہیں جانے کی پلاننگ کرتا کہ میں تھوڑا نیچے چلا جاؤں، اوپر جانے کی پلاننگ کرتا۔ اب ابلیس نے یہ کہا تھا تم فرشتے بن جاؤ، تو اس میں آدم کو کیا دلچسپی تھی؟ اس کو دلچسپی تھی کہ یہ جو نیابت والا قصہ نا، یہ اسے سمجھایا جا رہا تھا یہ کوئی اتنا کارگر نہیں ہے، جب تک تو اس کے حکم کے مطابق چلے گا ٹھیک چلتا رہے گا، جس دن تم نے نافرمانی کی تو میرے والا حشر ہو جانا تمہارا، اس سے بچو، اس سے نکلو۔ نہ تم نائب رہو گے، ساورن بن جاؤ گے، خالقوں میں سے بن جاؤ گے، اس کا خیال خالق ایک سے زائد ہیں، تو پھر تمہارے لیے یہ مسئلہ نہیں رہے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ کہانی اس نے گھڑی، یہ سمجھائی، اور پھر شجرے سے کھانے کا وہ کوئی ممنوع شمنوع نہیں تھا، وہ اللہ نے ٹیسٹ بنایا تھا کہ یہ کتنا میرے حکم کی منع جو کیا اس سے کتنا رکتا ہے، بہت رکے۔ قرآن نے اس بات کو حقیقت کو بیان کیا کہ بھول گئے، اتنا اس نے وسوسہ ڈالا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس میں جتنا زور ہے نا، اس کے اندر لمبی کہانی ہے کہ اس نے بڑا پاپڑ بیلے، پھر کہیں جا کے آدم جب بھولے کہ یہ دشمن ہے تو پھر وہ اسے کھایا۔ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن نے کہا کہ دھوکہ دیا اس نے، دھوکے میں آئے تو کچھ کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ یہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جب دھوکہ ہو گیا اس کے بعد پھر واپسی کی انہوں نے فکر کی فوراً، پھر لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں کیا۔ یہ انسانی خاصیت جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں کرتی رب کے سامنے۔ تو خالق، اتنا بڑا خالق، اتنی بڑی شہنشائیت کا مالک، میں اتنا چھوٹا، میری کیا مجال تھی کہ میں تیرے حکم کے مقابلے میں کچھ کسی رغبت کا شکار ہو جاتا، کسی غفلت کا شکار ہو جاتا، کسی بھول چوک کا شکار ہو جاتا، میری مجال ہی نہیں تھی۔ تیری عظمت میرے ذہن سے کیسے میں ہوگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحیح پرسپیکٹیو ہے قرآن کا اس کے اوپر رہیے۔ یہ جو کہانیاں ہم نے گھڑ لی ہوئی ہیں اسرائیلیات میں سے، جو ہمیں سنائی جاتی ہیں مسجد کے محراب و ممبر سے، کیونکہ تفسیروں میں لکھی ہوئی موجود ہیں، تو اس کے مطابق جو ہمارا ذہن بنا ہے اس ذہن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی کسی چیز، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ علماء کے کورس ہمارے اکیڈمی میں آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان کی تخریج کرو، ان سارے قصوں کو۔ کوئی چیز اللہ کے رسول نے بیان کی ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ اسرائیلیات میں سے نکلے گی، اور اسرائیلیات اس طرح کی جو ہیں ان کو لوگوں نے بے ضرر سمجھ کے وہاں ڈال دیا، حالانکہ اتنا بڑا ضرر ہے اس کا، یہ قرآن کے پورے پرویو کو بدل دیتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا نا کہ قرآن کی اصل سے ہم پردے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا نقطہ بہت ضروری تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ کے ساتھ بیان کر دوں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی جب بھی تفسیر پڑھیں تو اس میں اس طرح کے جو قصے کہانیاں ہیں نا، اس کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ساری تنقید کی ہے اپنی تفسیر میں، باقی بعد کے مفسرین نے بھی کیا ہے، کچھ نے پھر بھی احتیاط نہیں کی بعد میں۔ وہ ہر قصہ بیان کرنے سے پہلے کہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ باطل ہے، یا آخر میں جا کے بتاتے ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام اس قصے کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن ابن کثیر کا وہ جو تبصرہ ہوتا ہے آخر میں ایک لفظ میں یا آدھے جملے میں، اس کو وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا قصہ باطل ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بیان ہوتا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قصہ درست نہیں ہے، اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہیے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے۔
لیکن اس والے حصے کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور کہانی ہماری اس سے فٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط سے تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جہاں اس طرح کے قصے ہوں جو محقق علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قصہ باطل ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کسی نے پوچھے ہیں، تو ہاں جی وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زمین کی خلافت کے لیے پیدا کرنا تھا نا، میں نے کل پوری شدت سے بیان کیا اسے، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کہ جو وہ چیزیں ایسی بیان کی گئی تھی جو جس کی چپ ان کے اندر لگی نہیں تھی، اللہ نے سب کے سامنے بیان کیا وہ چیزوں کے اسماء۔ ابن عباس کی تفسیر میں نے بتائی تھی کہ وہ تمام چیزیں جو اس کائنات میں کام آنی تھی ان کا ذکر اللہ نے کیا، لیکن کیونکہ فرشتے اس طرح کی مخلوق نہیں ہیں کہ ان کو ان کی چیزوں کی احتیاج ہو، اس لیے ان چیزوں کا علم وہ حاصل نہیں کر سکے، اس کے باوجود کہ اللہ نے بیان کیا ان کے سامنے۔ جنات کے اندر بھی وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، میں نے کل بیان کیا کہ سویلائزیشن ہماری ہے کہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو ذرا سمجھے نا، اس کے ساتھ ملائیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھے۔ مختلف ہر مخلوق کو مختلف طریقے پہ پیدا کیا ہے۔ جمادات میں جو صفات ہیں، کیا نباتات میں جو صفات ہیں جمادات میں ہیں وہ ساری؟ جو حیوانات میں وہ ساری نباتات میں ہیں؟ ایک سے ایک بڑھیا مخلوق ہے نا، مختلف مخلوق ہے۔ عقل والی مخلوقات میں بھی جو فرشتے ہیں ان کے اندر وہ سمان صلاحیتیں نہیں ہیں جو جنات میں ہیں یا اور انسانوں میں ہیں، اور جنات میں بھی وہ ساری صلاحیتیں نہیں ہیں جو انسانوں میں ہیں۔ ان تمام صلاحیتوں والے مخلوق کو ہی اللہ نے اپنا نائب بنانا تھا، اسی کو ان چیزوں کی سمجھ آنی تھی۔ وہ تمام اسماء کا جو علم تھا وہ ان تمام چیزوں کا تھا جو اس کائنات میں کام آنی تھی، جس کے اوپر انسان کو اختیار دیا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں تم نے جا کے زمین میں اختیار کرنی ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پہ گزارش کروں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا اور صبر کریں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، تھوڑی اور بات واضح ہو جائے گی۔ اس کائنات کی چیزوں کے حقائق کا پورا علم جو ہے، اس کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی۔ جو چیزیں بیان کی اس کا علم انہیں حاصل ہو گیا، فرشتوں کو بھی نہیں ہوا، جنات کو بھی نہیں ہوا۔ آدم جب زمین پر آئے، چلیں اس سوال کو جواب کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آدم کو اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو دو انسان تو یہ آئے نا، آدم اور حوا، تو پہلے بھی یہاں انسان رہ رہے تھے نا کچھ۔ وہ جو حیوان ناطق تھے، گریک کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے، کوئی بولنے والے جانور پہلے بھی یہاں رہ رہے ہوں گے۔ ڈارون نے بتایا کہ وہ بندروں سے بنے تھے، چپینزی سے بنے تھے، ایسے کچھ رہ رہے ہوں گے نا پہلے سے انسان، جنہوں نے زمین کو ڈیولپ کیا ہوگا۔ یہاں کوئی سڑکیں بھی ہوں گی، یہاں کوئی گھر بھی ہوں گے نا، آدم ان کے درمیان اترے ہوں گے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خاص طور سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسا کوئی چیز نہیں تھی نا یہاں پہ؟ میں جان بوجھ کے ساری باتیں بیان کی ہیں تاکہ آپ کی توجہ لے سکوں۔ آدم اور حوا جب اس کائنات میں آئے تو یہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، یہاں کوئی سڑکیں بنی ہوئی نہیں تھیں، یہاں کوئی گھر بنے ہوئے نہیں تھے، یہاں کوئی برتن بنے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اور کوئی چیز نہیں، کیا تھا؟ ایک نیچر تھی، پہاڑ تھے، غاریں تھیں، درخت تھے، ان پر پھل تھے، پھول تھے، ہیں یہ نباتات وغیرہ موجود تھیں، حیوانات تھے کچھ، ٹھیک، یہ ساری مخلوقات موجود تھیں پہلے سے۔ آدم اور حوا آ گئے، اب کائنات میں آ گئے ہو، بڑی سخت گرمی ہے جناب، کیا کریں، دن چڑھا تو۔ کائنات کا پہلا باضابطہ مطالعہ مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں کس نے کیا؟ کیوں کس نے کیا؟ حضرت آدم نے کیا نا، باضابطہ مطالعہ مشاہدے کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر۔ دور کہیں درخت نظر آیا ہوگا، نیچے کالی کالی کوئی چیز نظر آئی، کوئی سایہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں گئے ہوں گے تو ہاں سورج سے بچنے کا کچھ تھوڑا سا ہے بندوبست اس میں ہے۔ مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، کس نے کیا؟
آدم نے کیا، ڈسکوری کی نا، انکشاف کیا۔ پہلا سائنسدان کون ہے؟ پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا سائنسدان۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ پھر نہیں ہوا چلی تو یار یہ تو پھر سایہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی مستقل چیز نہیں ہے، کوئی اور تلاش کرے۔ پھر کوئی تجربہ ادھر ادھر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے ادھر ادھر، دیکھا تو کوئی پہاڑ کے اندر کھو سی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا کالا کالا کچھ ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا ہے، اس میں جا کے دیکھا ہوگا ہاں یہاں بھی ٹھنڈ، یہاں بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ اس طرح کا ہی ہے، یہاں تو ہوا بھی نہیں پہنچتی عام طور پہ، یہ زیادہ مستقل ہے، لیکن کبھی آندھی چلی ہوگی تو اس کے اندر بھی داخل ہو گئی ہوا، اس کا کیا بندوبست کروں؟ پتھر وتھر اٹھا کے رکھے ہوں گے ہوا کو بدلنے کے لیے، بچنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کون کر رہا ہے پہلے انکشافات، پہلا کائنات کا باضابطہ مطالعہ کون کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، پہلے نبی کر رہے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اب وہ اوپننگ ہو رہی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود تھی آبزرویشن کرنے کی، وہ عقل راسخ موجود تھی جو جنوں سے زیادہ راسخ ہے، جو فرشتوں سے بھی زیادہ راسخ ہے، جس کی وجہ سے اسے وہ چیزیں سمجھ آئی تھیں، اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ایجادات بھی ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کھانا ہے، کیا کریں، بھوک لگی بڑی سخت، ایک درخت کا پھل توڑا کھایا، مزیدار نہیں ہے، کسی دوسرے کا توڑا، تیسرے کا توڑا، نہیں یہ بڑا مزیدار ہے، اس میں لطف بھی ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کا میں کیا نام رکھوں؟ ٹھیک ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، چند چیزیں دریافت کر لیں، نام رکھ لیے، آج حلوہ کوئی بتایا، نام رکھ لیے، چلیں اب کیا کیا کھانا ہے، وہ چیز فلاں چیز نہیں ہے، وہ کھانے کو دل کا رہا ہے، اس درخت کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے کھاتے ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں۔ کچا کھا کھا کے تو تنگ آ گئے ہیں، سردی ہوتی ہے، آگ کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کوئی تپش کی صورت ہونی چاہیے، سورج بہت تپاتا ہے، پھر کوئی پتھر پر گرا ہوگا، کوئی آگ نکلی ہوگی، کوئی یہ کیا ہوگا، آبزرویشن مزید کی، مزید مشاہدے کیے، مزید تجربے کیے، مزید ایجادات کی، سیولائزیشن ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو خلافت کے کام کی جو چیزیں تھیں، اس کے علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، اس کی بیسکس دے دی تھی، وہ انسان کے ذہن میں کھلتی ہیں جیسے جیسا، پھر ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو نا، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو فلسفے کی اور منطق کی باتیں بڑی اچھی سمجھ آتی ہیں، اور اسے کہا جائے نا کہ یہ دروازہ جو ہے نا، اس کا سکرو تھوڑا ڈھیلا ہوگا، یہ پیچز پکڑو، جا کے اسے کس کے آ جاؤ، تو وہ کسنے کے بجائے کچھ اور ہی خراب کر کے آ جائے گا، اسے سمجھ نہیں آتی۔ کچھ دوسرا بچہ ہوگا، وہ لائے گا نیا کمپیوٹر، آج کل کے بچے کی اگر ہم بات کر لیں، لائے گا سارے کو کھول کھال کے، پھر جوڑ بھی لے گا، پھر کہے گا اس میں سے یہ چیزیں تھوڑی کم تھی، یہ بھی میں نے ڈالنی ہے، یہ چیزیں ڈالنی ہیں میں نے، کسی نے سکھایا تو اسے نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک طرح کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے تو اسے کمپیوٹر کے الفبے بھی نہیں آتی، آپ سمجھاتے رہیں، ڈگری کر لیتا ہے، اسے فلاپی ہوئے چیزیں سیو کرنے کا نہیں پتہ ہوتا۔ صلاحیت مختلف اللہ نے رکھی ہے نا، تو جو صلاحیت مختلف رکھی اسے انٹیویشن کہا جاتا ہے، کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر رستے کھولتا ہے، اور جس چیز کے رستے کھولتا ہے اس چیز کا علم کے اندر ایکسل کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے، وہی آپ کا پروفیشن ہوتا ہے ایکچولی، اس کام کے لیے اور اس رول کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے کہ کائنات میں یہ کام کرو لیکن میری ہدایات کے مطابق کرو۔ وہ صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے، اب وہ فرض ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے یا اس صلاحیت کو اللہ کے حکم کے بغیر استعمال کرنا ہے، یہ ہے اصل ٹیسٹ۔ لیکن ہم نے اس صلاحیت کو جاننے ہی اسلامی فرض نہیں سمجھا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ میرے پاس جتنے سوال ہیں یہ بتا دیں کہ وضو کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، جی
تو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو انہیں محتاج کو کھانا کھلا دے تو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے تو ان چیزوں پہ بات نہیں کی نا، کسی اور مفتی نے یہاں بات کی ہوگی، اس سے پوچھتے، زیادہ متعلق سوالات تھے تو آپ کو بتا دیتے۔ میں تو اور طرح کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں علم حاصل خود کرو، ان چیزوں کا جواب آپ خود تلاش کرو، مجھ سے مت پوچھو۔ یہ علم فرض ہے، میرا صرف جواب یہ ہے، اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے آپ پر۔ جائیں کتاب حاصل کریں کوئی کسی عالم کی لکھی ہوئی، روزوں کے مسائل کے اوپر آسان فقہ ہے موجود ہے، آداب زندگی موجود ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان چیزوں کو حاصل کیجئے۔ ان سارے مسائل چھوٹے چھوٹوں کے اوپر علماء نے سیر حاصل بحث کر کے اس کے جواب لکھے، یہ آپ پر فرض ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ میں نے تو ابھی آپ سے کہا کہ آپ پر فرض ہے کچھ علم حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا، تو آپ پھر اسے بھاگنا چاہ رہے ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیکچر کو خود نلی فارغ کر کے چلا جاؤں، یہ نہیں میں کرنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ میں نہیں کرنے والا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ آداب زندگی حاصل کر لیں، یہاں نیچے بک سٹور سے مل جاتی ہے۔ آسان فقہ کے نام سے مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب موجود ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ تعلیم الاسلام کے نام سے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب موجود ہے، وہ حاصل کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ آداب زندگی کے نام سے اصلاحی صاحب کی کتاب بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب بھی ہے، وہ حاصل کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں حاصل کریں، اور آپ کی زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، جس سے آپ کو روزمرہ کا مسئلہ پڑتا ہے، اس کا حل کرنے کی تلاش کرنے کی کوشش کر لیں۔ ان کو آج جانے سے پہلے کتابوں کا ایک سیٹ تو آپ کو دعویٰ اکیڈمی نے دیا ہوگا، اگر یہ کتابیں ان میں موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لازم لے لیجئے چھوٹی، جو آپ ایک آدھ نشست میں چند دنوں میں پڑھ لیں، وہ لے لیجئے۔ کتابوں کا ایک سیٹ لے کے جائیے، اور اس کی ابتدا اسی اعتکاف پہ، ابھی آپ کو وقت مل رہا ہے نا ذاتی چیز کا، ذاتی معاملات کا، اس میں اس کی ابتدا کر کے جائیے۔ میرا جواب ان سارے سوالات کے مقابلے میں یہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں نے جو لیکچر دیا ہے ابھی آپ کو، اس کو میں نلیفائی کروں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا جواب دوں۔ آپ خود ان باتوں کا تلاش کریں، آپ پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ کتابیں حاصل کریں، ان کو جو سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو دامنگیر ہے، سب سے پہلے اس کا جواب دیکھیے، پھر باقی مسائل کو ایک ایک کے مسئلے کا، کیونکہ یہ مسائل ایک دن میں آپ کو نہیں آئیں گے سارے، اس کو ان کتابوں کا اپنے سراہانے پہ رکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر جو سمجھ نہ آئے کہ میں نے یہ اس کتاب میں یہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر کسی عالم دین سے اس کی مدد لیں۔ جو مسئلہ واضح ہے، سمجھ میں آ گیا ہے پڑھنے سے، اس پہ آمنا وستدع نہ کریں اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کی سنت ہے، یہ ہے، اس پر میں عمل کروں، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ سوال اٹھانا تھا آپ کے ذہن میں، اللہ کرے وہ سوال اٹھ جائے کہ زندگی کے ہر دائرے میں، ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، یہ سوال اٹھانے کی کوشش کریں آپ۔ میرا فقط مقصد یہ ہے آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا کہ اس سوال کو آپ اٹھائیں۔ جب وہ سوال اٹھتا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے جواب کو جانیں، اس کے لیے آپ محنت کریں، وقت لگائیں۔ میں آپ کو وقت لگانے کی دعوت دوں گا کہ وقت لگائیں۔ جو بہت موٹے مسائل تھے، جن کی طرف آپ کو کتابوں میں آسانی سے نہیں ملتا تھا، اس کے اوپر میں نے اشارے کیے ہیں، آپ کو بیان بھی کیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ مسئلہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ شجرہ ممنوعہ والا، اور یہ علم آدم الاسماء والا، اسی طرح آسمانی دنیا والا، یہ سارے قصے جو ہیں یہ نہیں عام طور پہ نہیں ملتے، نہ لوگ بیان کرتے، اس لیے میں نے اسے بیان کر دیا ہے۔ اور بھی اس طرح کے جو سوال آپ مجھ سے کریں گے میں بیان کروں گا، لیکن یہ مسائل عام طور پہ کتابوں میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کتابیں خریدیں اور اس کے اندر محنت کریں۔